السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ حدید آیت نمبر 21 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمہ پر غور کریں تو آپ کے اکثر سوالات کے جوابات خود ہی مل جاتے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تم دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور اس جنت کی طرف جن کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت جیسی برابر ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں جو انہوں نے کہہ دیا کہ مغفرت کی طرف دوڑو، تو کیا مغفرت کہیں بٹ رہا ہے کہ وہاں دوڑ کر جا کے لینا پڑے گا؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت اس کی وسعت جو آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے، اور وہ تیار بھی کی گئی ہے ایمان لانے والے کو جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے، اور پھر جسے وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ یعنی اللہ ہی نہیں چاہ رہا کسی کو دینا تو وہ کیا کر سکتا ہے کوئی؟ تو سارا الزام تو اللہ کہ اللہ نے جس کو چاہا اس کو دے دیا، جس کو نہیں چاہا نہیں دیا۔ پھر حساب کتاب کس بات کا اور یہ فضل کیا بات ہو گئی؟ آئیے دیکھیے یہاں کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ سابقوا، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے۔ اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ صلاۃ کا ترجمہ سبق کرتے ہیں، اور سبق کا لفظ یہ موجود ہے، سبق سے سابقو سبق بھی آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو عربی کا سبق ہے اس کا مطلب پہل ہے، اور جو میں سبق سمجھا رہا ہوں وہ تو اردو میں سمجھا رہا ہوں کہ سبق کیا صلاۃ ہے وہ۔ تو اس کو آپ اردو اور قرآن کے عربی کو کیوں مکس کر رہے ہیں؟ قرآن کی زبان کو کیوں مکس کر رہے ہیں؟ قرآن کی زبان میں سبق کہیں سبق کو نہیں کہا گیا جو اردو میں کہا جاتا ہے۔ سبق سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو سابقوا وہ پہل کرتے ہیں، الی مغفرۃ من ربکم حفاظت کی طرف تم اپنے رب سے، وجنۃ یعنی خوشحالی، عرضھا اسے پیش کیا گیا ہے، جیسے عرض داشتن عرض کرنا، پیش کرنا، تو اسے پیش کیا ہے کعرض السماء والارض بلندی اور پستی میں پیش کرنے کی طرح۔ بلندی اور پستی کیا ہے؟ اس کے پیش کرنے کی طرح۔ یہ کوئی وسعت کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کا طول و عرض کیا ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ تیار کیا گیا ہے ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ کو، یعنی اس کے پیغامات دینے والے کے ذریعے۔ اب یہ جو رسول ہی ہے جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب پیغامات دینے والے ایک نہیں بہت سارے ہوتے ہیں، ہر خطے میں ہر جگہ لوگ دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اگر اللہ کی کتاب سے تو اس کو لیا جائے، اگر اللہ کی کتاب سے پیغام نہیں دے رہے تو وہ رسول نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسولوں کو ماننے کی بات نہیں بلکہ اس کے پیغامات دینے والے کے ذریعے ہی کا صیغہ آ رہا ہے کتاب کی طرف۔ ذالک فضل اللہ تو وہی اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء وہ دیتا ہے جو یہ چاہے، یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے، جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے۔ تو سبقت کرو تم اپنے رب سے حفاظت اور خوشحالی کی طرف، اسے پیش کیا گیا ہے جیسے بلند اور پست کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کو یعنی اس کا پیغام دینے والے کے ذریعے ماننے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہی اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جو یہ چاہے، اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب بتائیے اس ترجمے سے کوئی مصیبت اگر پہنچتی ہے تو وہ کتاب میں لکھا ہوا، لوح محفوظ میں لکھا ہے، یعنی سارا کچھ جو ہے وہ کسی پر کوئی مصیبت آئی طے شدہ بات ہے، تو پھر حساب کتاب کس بات کا؟ پھر یوم القیامہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ پھر اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں کہ جب کر رہے اس کا نتیجہ وہ بھی نہیں، کیونکہ سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کو پیدا کریں۔ یہ کیا کچھ ہے؟ پھر کہہ رہی ہے اللہ پر آسان بھی ہے، تو اللہ نے اگر سارا کچھ کر کے لکھ کے رکھا ہوا ہے وہ ایسے ہی اٹھا کے ڈال دے، اتنے جھمیلے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ما اصابہ نہیں پہنچتی ہے، اصب مائل ہونے سے، پہنچنے سے، یہ وہی ہے، اسی سے صابی نکلا جس کا استطارہ پرست کر دیتے ہیں، اصب سے یہ وہ بھی مائل ہونے والا۔ تو جو
مائل ہوتے یا جو پہنچتے ہیں من مصیبت، کوئی بھی مصیبت سے، فی الارض پستوں میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری نفسیات میں، کیونکہ مصیبت تو عموماً پستوں کو ہی پہنچتی ہے نا، جو عروج والے کو تو مصیبت پہنچتی نہیں جلدی. تو جو مائل ہو رہے ہیں کسی مصیبت میں، پستوں میں یا اپنی نفسیات میں، اپنی سوچ میں اگر عروج پر بھی ہیں یعنی بلندی پر بھی ہیں اور اپنی سوچ کو ایسا دھارا دے رہے ہیں کہ وہ پستی کی طرف چلے جائیں، تو وہیں پھر مصیبت آتی ہے. یہ کیا الا فی کتاب، صرف پابندیوں میں ہے، یہ ایک پابندیوں میں ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک پابندی کر رکھا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہے. اگر وہ عمل آئیں گے بلندی سے پستی کی طرف تو پستی میں آ جائیں گے، اور نہیں ہوں گے تو پستی والوں کو تو ہے ہی. اور جب آپ سوچ اس طرح لے کر آئیں گے جب بھی ہو جائے گا. من قابل، پہلے سے، یا وہ سامنے آنا ہی ہے. ان نبراہا، یہ کہ ہم اس سے بیزار ہیں. برا کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے براۃ من اللہ، یہ انہوں نے پیدا کرنا کر دیا یہاں پر. یہ کہ ہم اس سے بیزار ہیں. ان ذالک، بے شک وہی، اللہ، اللہ پر یسیر، آسان ہے. خاص پستی میں اور نہ تمہاری نفسیات میں کوئی مصیبت سے نہیں پہنچتی یا کوئی مصیبت مائل نہیں ہوتی ہے، صرف پہلے سے پابندی میں ہے. یہ کہ ہم اس سے بیزار ہیں. بے شک اللہ پر وہی آسان ہے. یعنی اللہ نے سب کچھ پیمانہ بتا رکھا ہے کہ ایسا عمل کرو گے یہ نتیجہ ملے گا، اس کے تحت ہے. اللہ تو خود بیزار ہے کہ ایسی چیزیں ہو کہ مصیبت آئے، آپ صحیح عمل کریں مصیبت نہیں آئے گی. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور نہ خوش ہو اس پر جو اس نے تمہیں دیا، اور اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. لِكَيْ لَا، نہیں ہونے کے لیے ہو، تاسو، تم تعصف کرنے والے، افسوس کرنے والے، علی ما فاتکم، اس پر جو تمہیں پہنچ گیا، جو تم نے مکمل کر لیا، وفا کر لیا، یا اس کو آپ جاتا رہنا بھی کہہ سکتے، جو گزر گیا. ولا تفرحوا، اور نہ تم خوش ہو، بما آتاکم، اس کا جو تمہیں دیا گیا، جو دے دیا گیا اس پر صرف اترانا بھی نہ شروع ہو جاؤ، خوشی بھی نہ محسوس کرو، عمل اپنا جاری رکھنا ہے. واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل مختال فخور، ہر ایک اترانے والے اور فخر کرنے والے سے. تو یہ جو مختال جو ہے نا، خطل اس کا مادہ ہے، اور خطل جو ہے وہ کہا جاتا ہے شیخی بگاڑنے والے کو بھی، اس لیے اترانے والے، شیخی بگاڑنے والے، اور فخور، فخر کرنے والے. تو یہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تکبر کرنے والے، یہ بھی آ جائیں گے اس میں. تو جو تم سے جاتا رہا اس پر تعصف کرنے کے لیے نہیں ہو، اور تم اس کو اتراؤ نہیں یا خوش نہیں ہو جو تمہیں دیا گیا ہے. اور اللہ ہر ایک تخیلاتی فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے، کیونکہ مختلف فخور جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو گیا، تو اس کا جو بنے گا تخیلاتی فخر. للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ بے نیاز، سزاوار حمد، ستوئے صفات ہے. یہ جو چھوٹا سا نون آتا ہے اس کا مطلب یہ پہلے والی آیت کا تسلسل ہے، یعنی جو مختال فخور ہے نا، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یبخلون، وہ بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ معاملات دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. بخل کا مطلب بلا ضرورت روکنا، یعنی کہ ضرورت بھی ہے جب بھی نہیں دے رہے، جب بھی روک لیتے ہیں. کنجوسی، بخل اس کو کہا جاتا ہے کہ ضرورت ہے لیکن پھر بھی نکلتا نہیں ہے، پھر بھی نہیں کریں گے. ضرورت ہونے کے باوجود بھی روک لینا، یعنی بلا ضرورت روکنا، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ومن یتولی، اور جو یہ کہ وہ پھر جائے، یعنی کہ پلٹ جائے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، هو الغنی الحمید، وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے. تو جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی بلا ضرورت روکتے ہیں، اور وہ لوگوں کو خاص بخل کا معاملہ دیتے ہیں، اور وہ جو پھر جائے یعنی پلٹ جائے، بس بے شک اللہ وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں.
اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت خطرہ بلا کی سختی ہے اور لوگوں کے لیے کئی منافع ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کو بن دیکھے بے شک اللہ قوی غالب ہے۔ اب اس ترجمے سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو جو ہے وہ واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہر ایک کو کتاب بھیجا، ان کے ساتھ الکتاب بھیج دیا۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں 4 کتابیں ہیں، تو یہ آیت کہاں گئی؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے ہر رسول کو کتاب دے رہا ہے، انہوں نے تو 4 کو ہی مخصوص کر دیا۔ اللہ سب کے ساتھ کتاب دے رہا ہے، ماں ہم الکتاب، ان کے ساتھ الکتاب دیا، اور وہ کتاب کیا؟ وہی میزان، نہیں اسی سے موازنہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہاں پر یہ کہہ رہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور وہ بڑا سخت خطرہ ہے۔ تو لوہا نازل کیا، لوہا تو نیچے سے نکلتا ہے، زمین کے نیچے سے، تو نازل کرنا کیا چیز ہے؟ یا لوہا ہی کیوں نازل کیا؟ باقی پیٹرول بھی نازل کیا، اگر ان معنوں میں دیکھا جائے، ڈیزل بھی نازل کیا ہے، معدنیات بھی نازل کیا ہے، کوئلہ ہے، نمک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ایک جو چیزیں ہیں، گیس ہے، بے انتہا چیزیں ہیں جو زمین سے نکلے، تو سب کو پھر نازل کرنا بتانا چاہیے، صرف لوہے کو کہنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی بتا دیا، اور یہ کس لیے کہ اللہ معلوم کرے کون اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا مدد صرف لوہے سے ہوتی ہے؟ تو آئیے دیکھیے یہ حقیقت میں کیا بات ہے۔ لقد یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا رسولنا ہمارے پیغامات دینے والے ہیں، جو اللہ کے پیغامات کوئی بھی دے رہا ہو، بالبینات بیان کیے ہوئے کو، وضاحت کو، وانزلنا معهم الکتاب اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ الکتاب، والمیزان یعنی میزان وزن کرنے والا، موازنہ کرنے والا، کتاب سے ہی موازنہ ہوگا آپ کے عمل کا، لیقوم الناس بالقسط لوگوں کو قائم ہونے کے لیے برابری کا، بالقسط جو قسط کہتے ہیں برابر کو، تو برابری کو لوگوں کے قائم ہونے کے لیے یہ کتاب اور میزان کیوں آیا کہ لوگ برابری پر قائم ہو جائیں۔ وانزلنا الحدید فیہ اور ہم نے نازل کیا خاص حدیں، اس میں حدید حد سے ہے، تو اللہ نے حد دیا ہے نا کہ کیا عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح کرو گے، حد سے باہر نکل جاؤ گے، کس طرح کرو گے حد میں رہے، تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے، جیسے ہمارے ملکوں کی باؤنڈری ہے جو سرحد کہلاتا ہے، تو ایسے ہی آپ ہر گھر میں ایک لیمٹ ہے، کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ ایک حد مقرر کر رکھا ہے، ہر انسان اپنے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے، تو اللہ جو ہدایت دے رہا ہے اس کی بھی تو کوئی حد ہے، تو اس لیے اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس میں حدیں نازل کی ہیں، فی یہ بھی بتا دیا، اس میں ہم نے اس میں خاص حدیں نازل کی ہیں، کس لیے؟ باس شدید، تو اس میں جو ہے وہ سخت برائی ہے، جو اللہ نے حد دے رکھی نا، اب یہ حد لوگوں کو بڑا سخت برا لگتا ہے، یہ کیا پابندی رکھی، ہمیں کرنا کیا، یعنی ہم نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے تو کریں کیا؟ یہ کہتے ہیں نا بھائی اللہ جو حد دے رہا ہے، بتاؤ اللہ دیکھو سلاد کیا دے رہا ہے، اللہ صیام کس کو کہہ رہا ہے، جب اس کو سمجھیں گے تو پتہ لگے گا وہ حدیں کیا چیز ہیں، تو یہ حدیں آپ کو اس میں سخت برا لگتا ہے، وہ منافع للناس جبکہ اس میں لوگوں کے لیے نفع جمع ہے، اس میں نفع موجود ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور یہ اللہ کے جاننے کے لیے، من ينصرہ کہ کون اس کا مددگار ہوتا ہے، اللہ بھی جان لیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے تحت عمل کون کر رہا ہے، کون اس کا مددگار، اس کے احکامات پر عمل کر کے کون مددگار بن رہا ہے، وَرُسُلُهُ بِالْغَیْبِ اور اس کے پیغامات دینے والوں کو پوشیدگی کی، پوشیدہ کوئی پوشیدگی سے بھی پیغام دے رہا ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے، نہیں اللہ کے احکامات حد اس میں ان حدوں میں بات چھپی ہوئی ہے، اس کا جو پیغام دے رہا ہے اس پوشیدگی کا، اس کو بھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی مدد ہوگی۔ ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ غالب قوت والا ہے، تو یقیناً ہم نے اپنے پیغامات دینے والے وضاحت کو بھیجا اور لوگوں کو برابری کا قائم کرنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ الکتاب یعنی المیزان خاص موازنہ کرنے والا نازل کیا، اور ہم نے خاص حدیں یعنی الکتاب نازل کیا، اس میں سخت برا ماننا ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے، اور اللہ یہ جاننے کے لیے اس کے پیغامات کی پوشیدگی کو یعنی کون اس کا مددگار ہوتا ہے، بے شک اللہ غالب قوت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، سو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اب اس سے دیکھ لے کہ اللہ ایک تو نوح اور ابراہیم کے خاندان میں ہی بھیج رہا ہے، جبکہ یہ سورہ آل عمران میں وہاں 4 خاندان گنوا دیا تھا کہ آدم، نوح، آل عمران اور آل ابراہیم، اب یہاں صرف نوح اور ابراہیم کر دیا تو باقی 2 خاندان پھر مٹ گئے، تو یہ قرآن میں تضاد آ رہا ہے۔ پھر اس میں بھی
بہت سارے لوگ جو وہ فاسق بھی ہیں اور ہدایت والے بھی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے ذرا اس کو دیکھنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، نوحًا، اپنا ایک حکم۔ یہ یہاں پر صفت ہے، یہ اسم نہیں ہے نوحًا۔ نوح یعنی ہماری وحی، نوحًا ہماری وحی، ہمارا ایک حکم۔ یہ ہن کر دو زبر لگا کر ایک ایک حکم اس میں نازل کیا اللہ نے، اس میں بھیجا ہوا ہے۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے ایک حکم۔ وَإِبْرَاهِيمَ، یعنی دلیل سے بات کرنے والا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے بنا دیا ان کے ہی پھیلانے والوں میں، نہیں وہی کو سمجھے اور دلیل سے بات کرے، ان دونوں کے ذریعے جو پھیلانے والے ہیں، یہ نہیں کہ ان دونوں کی اولاد۔ یہ دو طرح کے جو اللہ کی وحی کو سمجھتے ہیں اور پھر دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر آ جاتے ہیں، تو ان دونوں کے ذریعے جو پھیلانے والے ہیں، اس میں بنا دیا۔ اس میں کیا بنایا؟ النبوت۔ نبوت کیا چیز ہے؟ اب ہمارے یہاں تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، جبکہ قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ تو نبوت اصل میں کہا جاتا ہے خاص سرفرازی کو، خاص بلندی کو۔ سرفرازی و بلندی، جو بڑی عزت کے ساتھ کسی کو بلندی ملے، تو یہ خاص سرفرازی و بلندی جو ہے اس کو نبوت کہا گیا ہے۔ اور یہ کس سے ملتی کہ والکتابہ، یعنی الکتاب، الکتاب کے ذریعے ملتی ہے۔ الکتاب سے ہی آپ کو وہی لینی ہے، الکتاب سے ہی دلیل سے بات کرنی ہے، اس کی آیتوں کے ذریعے، اور انہی کے ذریعے پھیلانے، اللہ کی وہی اس کی آیتوں کے ذریعے اسی کو پھیلانا ہے، تو پھر آپ کو وہ خاص بلندی سرفرازی ملے گی، اور یہ ہے کس الکتاب سے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان میں سے ہی ہدایت لینے والے ہیں، ان میں ہی ہدایت موجود ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے ان میں سے ہی بگاڑ کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھے گا اور دلیل سے بات نہیں کرے گا، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی جہاں ملاوٹ کرے گا، تو یقینی سی بات ہے وہ فاسق لوگوں بگاڑ کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے اپنا حکم اور دلیل سے بات بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کے پھیلانے والوں میں سے خاص سرفرازی یا بلندی یعنی الکتاب بنایا، بس ان میں سے ہدایت لینے والے ہیں اور ان میں سے ہی بہت سے بگاڑ کرنے والے ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فأعطینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے قدموں کے نشان پر ان کے پیچھے ہم اپنے رسول لائے، اور ان کے پیچھے ہم عیسیٰ ابن مریم کو لائے اور ہم نے اسے انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی، اور ترک دنیا جس کی رسم خود انہوں نے نکالی ہم نے ان پر واجب نہ کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اختیار کی، تو اس کو نہ نباہا جیسے اس کے نباہنے کا حق تھا۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اب جو ان کا روایتی ترجمہ ہے، اس کے ذریعے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے قدموں کے نشان پر رسول بھیجتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دیا۔ یہاں سے لیتے ہیں کہ عیسیٰ کو انجیل دی گئی۔ اس کے بعد پھر جو بتا رہے ہیں کہ وہ جو لوگ انجیل کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، عیسیٰ کی اتباع کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دیا ہے۔ تو کم از کم عیسائی کو تو نرم دل اور محبت والا ہی ہونا چاہیے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نرمی ڈال دیا۔ اور جو ترک دنیا ہے، رہبانیت اختیار کرنا، تو یہ رسم انہوں نے خود نکال لیا، اللہ نے اس کو واجب نہیں کیا تھا۔ تو رہبانیت آج کے عیسائی تو شاید کرتے بھی نہیں ہیں، بہت کم لوگ سوائے وہ نن کے علاوہ۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا، اور اس کو نبھایا نہیں جیسے اس کا حق تھا۔ تو اپنی مرضی سے ہم مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں، نماز روزہ حج وغیرہ بنا دیا اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ نے تو نہیں کہا ایسا کرو۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم انہیں ضرور اس کا اجر دیا، اور اکثر ان میں سے جو وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ثم قفینا، پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے، قفف کہتے ہیں پیچھے پیچھے یا نقش قدم، علی آثارہم ان کے آثار پر، یعنی پھر ان کے آثار پر ہم نے پیچھے پیچھے بھیجا۔ جو لوگ وہی لیتے ہیں پھر دلیل سے بات کرتے ہیں، اس کو بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس سے اثر لے کر جو پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ انبیاء کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ وقفینا یعنی وہ کس کے نقش قدم پر آ رہے ہیں، کس کے پیچھے آ رہے ہیں؟ بعیسی ابن مریم، جو انسانیت کی بنیاد پر بلا تخصیص بہاؤ دینے والا، انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز سب کو فائدہ پہنچانے والے،
وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ یعنی ہم نے اسے خوشکن نتائج دیے. انجیل کا مطلب خوشکن نتائج ہیں. تو خوشکن نتائج قرآن کی یہ آیتوں میں موجود ہے, یہ الگ کچھ نہیں ہے. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا فی قلوب الذین ان لوگوں کے پلٹنے میں, دل کی بات ہی نہیں ہے قرآن میں, قلب آیا ہی پلٹنے کے لیے, اتبعوہ جو اس کی اتباع کرتے ہیں, رافتم و رحمتن نرمی اور رحمت. تو نرمی اور رحمت کس میں؟ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور وہ اس سے پلٹتے ہیں, اپنے عمل سے بھی پلٹ جاتے ہیں, یعنی کہ اس کو جاری رکھتے معلوم ہونے کے باوجود. پتہ تو ہو گیا کہ جی قرآن میں نماز نہیں ہے اس لیے نماز تو چھوڑ دیا, صلاۃ ہے وہ پتہ لیکن وہ کر بھی نہیں رہے. تو ایسے منافقوں کی بات بھی نہیں ہو رہی, جو ہے وہ پھر وہ کریں گے بھی, اس کو کر کے بھی بتائیں گے. تو پھر جب ایسا کریں گے اور پلٹیں گے, وہ اس کی اتباع کریں گے, تو ان میں جو ہے وہ نرمی اور رحمت ہے. اس کے بعد ورہبانیت, رہب کہا جاتا ہے احتیاطاً رکنے کو, کسی چیز کو محتاط ہو کر چھوڑ دینا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ کھا لے ہمیں یہ نقصان پہنچا جائے. احتیاطی طور پہ احتیاطی تدابیر, چوکنا ہونا ان معنوں میں کہا جاتا ہے. تو یہ جو احتیاطی طور پر ترک کرنا, احتیاطی طور پر چھوڑ دینا یا چوکنا ہونا جو ہے, ابتدا و اس کی ابتدا. اب دیکھیے شروع کے لیے یہ ہے ابتدا ہوا, اس کی ابتدا کرتے ہیں, اس کو شروع کرتے ہیں. لفظ بسم اللہ میں ابتدا لفظ نہیں ہے لیکن وہاں بھی شروع کروا دیتے ہیں. تو ما کتبنا, جو ہم نے پابند کیا اس میں, علیہم ان پر, الا ابتغاء صرف تلاش کرتے ہیں, رضوان اللہ اللہ کو رضا کرنا, اللہ کو راضی کرنا. اور یہ رضامندی جو اللہ کی رضامندی, یہ ایسا ہی نہیں کہ بس وہ یعنی کہ نماز روزہ حج کر لیا تو اللہ راضی ہو گیا, یہ بات نہیں ہے. اللہ کس سے راضی ہے وہ عمل بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے, اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے تو یہ رضامندی ہوگی جو دو طرفہ ہوگی ہے, آپ کے عمل کے ذریعے, اللہ کے نتائج کے ذریعے, پھر اللہ وہ نتیجہ بھی دے گا. فما راؤہا, پس جو اس کی نگہبانی ہے, ریت اسی سے نکلا ہے, یعنی جس کی نگہبانی کی جائے, جس کو دیکھا, رعایا بھی اسی سے نکلا ہے. تو حکومت کا کام ہے رعایا کا خیال رکھنا, تو ایسے ہی. تو پس جو اس کی رعایت ہے, جو اس پہ اس کی نگہبانی ہے, حق کا رعایت ہے, تو حقیقت ہے اس کی نگہبانی کا, تو وہ اس طرح نگہبانی بھی کرنا ہوگا. فَأَعْطَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ, بس ہم نے دیا ان لوگوں کو ان میں سے جنہوں نے مان لیا, اجرہم, ان کا نتیجہ, ان کا اجر. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اکثریت ان میں سے بگاڑ کرنے والی ہے. تو اکثریت جو وہ اللہ کے احکامات آنے کے باوجود بھی معاشرہ کیا کہے گا, لوگوں پہ کیسے دکھائیں گے, رشتہ داری کیسے نبھائیں گے, بچوں کی شادی کیسے کریں گے, اس لیے ہمیں پتہ تو ہے نماز نہیں ہے, ہم پڑھنے چلے جاتے ہیں دکھاوے کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہی بگاڑ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. تو یہ جو لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں نا, ہم تو سمجھ گئے اور ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو ان کا بھی اس طرح سے وہ بیکار ہے, وہ بھی بگاڑ کرنے والے, وہ بھی فاسقوں میں شمار ہوں گے. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا. پھر ہم نے ان کے آثار پر اپنے پیغام دینے والوں کو ان کے پیچھے پیچھے یا ان کے نقش قدم پر بھیجا, اور اس کے نقش قدم پر انسانیت کی بنیاد کو بلا تخصیص بہاؤ دینے والا, یعنی بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والا عیسیٰ ابن مریم جس کو کہتے ہیں بھیجا, اور ہم نے اسے خاص خوشگوار نتائج دیا, اور ہم نے اس کی اتباع کرنے والے لوگوں کے پلٹنے میں نرمی اور رحمت بنایا, اور احتیاطاً ترک کرنے والوں کو یا چوکنا رہنے والوں کو اس کی ابتدا انہوں نے کیا ہے, ہم نے ان پر لازم نہیں کیا. یعنی یہ چوکنا رہنا یا احتیاطاً رکنا جو ہے وہ ہم نے نہیں کہا ہے, یہ خود اپنے طور پر لوگ کر رہے ہیں. تو صرف اللہ کو اپنے کو راضی کرنے کی تلاش ہے, بس اس کی سچی نگہبانی سے اس کی نگہبانی نہیں کیا. بس ہم نے ان میں سے ماننے والے لوگوں کو ان کا نتیجہ دیا, اور ان میں سے بہت سے بگاڑ کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے ایمان والو, تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, وہ تمہیں اپنی رحمت سے ثواب کے 2 حصے عطا کرے گا, اور تمہارے لیے ایسا نور کر دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے, اور وہ بخش دے گا تمہیں, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیے یہاں ایک تو اللہ سے ڈرا رہے ہیں, پھر دوسرا کہ رسولوں کو ایمان بھی لاؤ, اور پھر وہ رحمت میں سے 2 حصے ہی دے گا ساتھ. اب پتہ نہیں کتنے حصے ہیں کہ جن میں سے 2 حصہ دیا جائے گا, باقی کا کیا بنے گا اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر وہ ایسا نور کر دے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلو گے, اور پھر بخش بھی دے گا. دیکھیے یہ کیا چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ماننے والے لوگوں, اتقوا اللہ, اللہ کے پابند ہو جاؤ, اللہ سے بچنے والے بنو,
وہ آمنوا برسول ہی، یعنی وہ کیسے کرنا ہے کہ مان لو اس کے پیغامات دینے والوں کو، اس کے پیغامات دینے کے ذریعے، پیغامات دینے والے کے ذریعے، جو پیغام اس کی کتاب سے مل رہا ہے اس کے ذریعے۔ یوتکم، تمہیں وہ دے رہا ہے کفلین، کفل کہا جاتا ہے کسی ذمہ داری کو اٹھا لینا، جیسے کفیل کہا جاتا نا، وہ کیا ہے کہ ذمہ داری اٹھانا، اس کی کفالت کرنا، کفالت بھی کیا ہے ذمہ داری اٹھانا ایک طرح سے، تو کفیل، کفالت، ذمہ داری، یہ سب ایک ہی معنوں میں، تو اصل میں یہ ذمہ داری ہے۔ وہ جو تمہیں دے رہا ہے ذمہ داری، کیا ذمہ داری دے رہا ہے؟ کفلین، یعنی دو طرح کی ذمہ داری ہے، جس کو انہوں نے دو حصہ کر دیا، تو یہ دو طرح کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماننا اور صحیح عمل کرنا۔ پہلی ذمہ داری ماننا، دوسری ذمہ داری صحیح عمل کر کے بھی دکھانا۔ میں رحمت ہی، اس کی رحمت کے ذریعے سے، اور رحمت یقینی سی بات اللہ کی کتاب میں، اس کی آیتوں میں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنا دیا تمہارے لیے، نوراً، ایک روشنی، تمشون بہی، تم چلتے ہو اس کتاب کے ذریعے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے لیے حفاظت ہے، یہ تمہارے لیے حفاظت ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اے ماننے والے لوگوں، اللہ کے پابند ہو جاؤ، یعنی اس کا پیغام دینے کے ذریعے کو مان لو، وہ اپنی رحمت سے تمہیں دونوں ذمہ داری، یعنی ماننا اور صحیح عمل کرنا، اٹھانے دے گا، اور تمہارے لیے روشنی بنا دے گا۔ تم اس الکتاب کے ذریعے چلو گے اور تمہارے لیے حفاظت ہوگی، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پھر انہوں نے اہل کتاب کو بھی اس طرح کر دیا کہ وہ بھی لگتا ہے کہ وہ اللہ کو سمجھتے کہ اللہ کے کچھ اختیار میں، کچھ قدرت میں ہے، کوئی قدرت وہ نہیں رکھتا ہے، پھر اللہ جس کو چاہے، اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، نہیں اللہ کا تصور بھی بنا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا کوئی حوالہ بھی تم بنا سکتے ہو، کچھ سوچ سکتے ہو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے، اور یہاں پر ایک ہاتھ بنا دیا، ہاتھ بنا دیا تو آپ نے ایک حوالہ بنا دیا کہ ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہوگا، پھر آنکھیں بھی ہیں، دیکھ بھی رہا ہے، کان بھی ہے، سن بھی رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یوتی من یشاء، اور وہ دیتا ہے جو چاہے، نہیں پھر اللہ وہ کیا کس بات پر خوش ہو جائے یا کس بات پر ناراض ہو جائے، اس طرح سے کر دینے، اللہ کو انسانی کیفیت والا بنا دیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا، پھر یہ بھی کر دیا۔ دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، لِأَلَّا، تاکہ، یا اس لیے کہ، یعلم، وہ جان لے، اہل الکتاب، الکتاب کی اہلیت والوں کو، تاکہ یہ علم ہو جائے الکتاب کی اہلیت والوں کو، اللہ یقدرون علی شیء، یہ کہ نہیں وہ پیمانہ رکھتے ہیں کسی شے پر۔ جو اہل کتاب والے ہو گئے وہ کوئی پیمانہ نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کتاب کو مان لیا تھا ہم جو چاہے وہ کر لیں، ایسا نہیں ہے، پیمانہ اللہ نے دے رکھا ہے۔ من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کا اپنا فضل بتا دیا ہے، اپنی کتاب میں بتایا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور یہ جو خاص فضل ہے، بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کی قوت کو ہے، اللہ کی قوت سے ہے۔ یوتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جو یہ چاہے، جو یہ عمل کرے گا، جو اللہ کی کتاب کو سمجھے گا، اس کے احکامات کو سمجھے گا، اس کے تحت عمل کرے گا، تو اس کو قوت والی فضل حاصل ہو جائے گی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے۔ تو تاکہ الکتاب کی اہلیت والوں کو یہ علم ہو جائے، یہ کہ وہ اللہ کے فضل سے کسی شے پر پیمانہ دینے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ خاص فضل اللہ کی قوت کو ہے، جو یہ چاہے اسے وہ دیتا ہے، اور اللہ انتہائی خاص فضل کی قوت والا ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک مکمل ہوا، اب جو سوال کرنا وہ کیجیے۔ السلام علیکم۔